بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر اس میں تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ عرب کے لوگ بڑی زیادہ فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے، اور یہ چیز قدرتی اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ عرب کے اندر جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا، کوئی بڑے بڑے شہر نہیں تھے، کوئی عالی شان اس وقت مکان نہیں تھے، کوئی مضبوط قسم کی سڑکیں، کوئی چیز سہولت کی نہیں تھی، بس ان کا گزر بسر جانور پالنے پہ، بکریاں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے، اسی کے اوپر گزر بسر ہوتا تھا، اور کھجوروں کے کچھ درخت وغیرہ ہوتے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ فصاحت و بلاغت اللہ نے قدرتی طور پہ ان کو عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو طرح طرح کی وہ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو اپنی طرف سے کلام بنا لیتے ہیں رات کو، اور صبح آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے۔ اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں، اور وہ ماہر اتنے تھے عربی اشعار کہنے میں کہ بیت اللہ کے ساتھ اپنا کلام لکھ کر لٹکا دیتے، اور جب اس کا کوئی جواب لکھتا اور جواب بہت اونچا ہوتا، اس سے اعلیٰ ہوتا، تب وہ پہلے والے کلام کو اتارا جاتا۔ اب اسی طرح جب قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں، اس کو کسی نے اپنا کلام بنا کر، اپنا کلام پیش کرتے ہوئے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب اس کا کون جواب لکھے؟ عیسائیوں کا ایک بڑا پادری جو بہت بڑا دانشور اور فصاحت و بلاغت کا مالک تھا، لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے، وہ جواب دیتا۔ لوگوں سے تنگ آ کر اس نے ایک غار کے اندر پناہ لی اور کہہ دیا کہ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو یہاں
پرچے پہ لکھ کر غار کے منہ پہ چھوڑ جائے اور دوسرے دن آ کے اس کا جواب لے لے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ اب کسی نے یہی آیت لکھ کر وہاں چھوڑ دی اور کہا، نیچے لکھا کہ یہ 3 مصرے میں نے بنائے ہیں، اپنی طرف نسبت کی، کہا کہ اس کا چوتھا مصرع بناؤ۔ جب دوسرے دن جواب لینے گیا، چوتھا مصرع اس نے نیچے لکھا ہوا لیس ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کا ہم چوتھا مصرع بنا ہی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کلام اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اس میں اگر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل ایک صورت، تم بھی بنا کے دکھاؤ کوئی صورت، اور وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، پوری کوشش کر لو، اتنی فصاحت اور بلاغت کے باوجود تم اس کی ایک آیت نہیں بنا سکو گے، ایک لفظ نہیں بنا سکو گے۔ آگے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ اگر اپنے قول میں سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، تو آگے اللہ نے خود ہی جواب اس بات کا دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اگر اس طرح نہ کر سکے، فرمایا کہ بالکل کر ہی نہیں سکو گے ایسا کام، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ اب مسلمان کلمے والے جو گناہ کرتے 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 گناہوں کے اوپر موت آ گئی، اسی طرح بغیر توبہ کے مر گئے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئیں گے۔ اس لیے کہا کہ اصل تو ہے ہی وہ کفار کی چیز، جہنم اصل میں کافروں کے لیے ہے۔ ایمان والے جو گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گئے، معافی اللہ سے نہ کروا سکے، اپنے قصور، اپنے جرم، اپنی غلطیاں معاف نہ کروا سکے، وہ کچھ عرصہ جائیں گے، اس وقت کافر بھی افسوس کریں گے، کاش ہم ایمان لے آتے، آج ہم بھی نکل جاتے۔ تو اس لیے وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر بھی راضی ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔